إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم بھائیو اور دوستو، آج کے خطبہ جمعہ میں ہمارا موضوع سخن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، کہ تم 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو. وہ 7 ہلاک کر دینے والے مہلک گناہ کون سے ہیں؟ فرمایا الشرک باللہ، سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شرک کرنا. والسحر، دوسرا جادو کرنا. وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، تیسرا گناہ کسی ایسی جان کو قتل کرنا جسے قتل کرنا اللہ رب العزت نے حرام کر دیا ہے. الا بالحق، ہاں حق کے ساتھ کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور اس کی 3 صورتیں ہم انشاءاللہ بعد میں بیان کرتے ہیں. وَأَكْلُ الرِّبَا، اور چوتھا گناہ مہلک گناہوں میں سے سود کھانا ہے. وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور 5واں گناہ یتیم کا مال کھانا ہے. وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور 6واں گناہ جنگ کے میدان میں پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا ہے. اور 7واں گناہ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، ان پر الزام تراشی کرنا، ان پہ تہمت لگانا، بدکاری کی تہمت، زنا کی تہمت، حالانکہ انہیں پتہ بھی نہ ہو. غافلات، انہیں ان چیزوں کا، برائیوں کا، اس بدکاری کا اور اس زنا کا پتہ بھی نہیں، لیکن ان پر خواہ الزام لگا دینا اور بہتان لگا دینا، یہ بھی اللہ کے نزدیک ان 7 گناہوں میں سے، مہلک گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد گرامی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ان 7 گناہوں سے اپنے دامن کو بچائے. ویسے تو ہر گناہ سے اپنے دامن کو بچانا ضروری ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے دور رکھنا ضروری ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے دور رکھنا ضروری ہے. لیکن خاص طور پر یہ جو 7 بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ، مہلک گناہ جو انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جاتے ہیں، ان 7 گناہوں سے خصوصی طور پر اپنے آپ کو بچانا بہت ہی ضروری ہے. ان میں سب سے پہلا گناہ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کا شریک بنائیں. اللہ کا شریک بنائیں کس چیز میں؟ اللہ کی عبادت میں، کہ جو عبادت اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے اسی عبادت میں آپ غیر اللہ کو شریک بنا دیں.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الذنب اعظم عند اللہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تدعو للہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ کے لیے کسی شریک کو پکارو، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارو، وهو خلقک، حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی تمہارا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، تمہارے امور کی تدبیر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تمہیں رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن تم پھر بھی اس کو چھوڑ کر کسی اور کو تم پکارو اور اس سے دعا مانگو اور اس کو اللہ کا شریک بنا دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس سے وضاحت ہوتی ہے کہ شرک کس کو کہتے ہیں۔ آج کل بہت سارے لوگ شرک کا نام تو لیتے ہیں لیکن وہ شرک کا معنی نہیں جانتے، شرک کا مفہوم نہیں جانتے۔ تو ہمیں یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھانی چاہیے کہ شرک کا معنی کیا ہے، کیونکہ شرک جیسا کہ میں نے پہلے کہا یہ سب سے بڑا گناہ، خطرناک ترین گناہ ہے کہ اگر یہ گناہ موجود ہو، اس گناہ کا دھبا اگر انسان کے دامن پہ لگا ہو اور وہ انسان اسی حالت میں مر جائے تو پھر اس کے بارے میں یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس کی مغفرت نہیں فرمائے اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا والعیاذ باللہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حالانکہ باقی جو دیگر گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ جن کا بھی تذکرہ ہوگا، ان گناہوں میں سے اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہوگا اور اس نے توبہ نہیں کی تو قیامت کے دن اللہ رب العزت ہو سکتا ہے کہ اس کی توحید کی وجہ سے، اس کے درست عقیدے کی وجہ سے اس کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے۔ لیکن یہ شرک، یہ واحد وہ گناہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت کسی صورت معاف نہیں فرمائے گا اگر انسان بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم علیہ السلام جو کہ رئیس الموحدین تھے، جو توحید والا دین لے کے آئے تھے، توحید کا پیغام لے کے آئے تھے اور شرک سے کلی طور پر اعراض کرنے والے تھے، وہ جنہوں نے بتوں کو پاش پاش کر ڈالا تھا، اپنی قوم کے بتوں کو ریزہ ریزہ کر ڈالا تھا، انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی، سب سے پہلے اپنے بارے میں دعا کی کہ اللہ مجھے بچائے رکھنا، وبنی اور میری اولاد کو بچائے رکھنا، کس بات سے؟ ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، یعنی شرک سے اللہ مجھے بھی اور میرے اہل و عیال کو بچائے رکھنا۔ حالانکہ وہ سید الانبیاء، جد الانبیاء، جو کہ انبیاء میں ایک بہت ہی اعلیٰ مقام رکھنے والے نبی، لیکن وہ شرک سے خوف زدہ ہیں کہ کہیں وہ یا ان کے اولاد شرک میں واقع نہ ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بھی شرک سے ڈرنا چاہیے۔ شرک نہایت ہی خوفناک، نہایت ہی خطرناک ترین بیماری ہے۔ یہ بیماری جس کو لگتی ہے وہ اس کو لے ڈوبتی ہے، اس کو ہلاک اور برباد کر ڈالتی ہے۔ تو شرک کیا ہے؟ شرک اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک بنانا ہے کہ آپ اللہ رب العزت کو پکارنا ہے، آپ اس کو بھی پکاریں، غیر اللہ کو بھی پکاریں۔ اللہ رب العزت کو حاجت روا سمجھنا ہے، یہ اللہ کی توحید کا تقاضا، آپ اللہ کو بھی حاجت روا سمجھیں اور غیر اللہ کو بھی حاجت روا سمجھیں۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اکیلے اللہ رب العزت کو مشکل کشا سمجھیں، آپ اللہ رب العزت کو بھی مشکل کشا سمجھیں، غیر اللہ کو بھی مشکل کشا سمجھیں، اور مشکلوں کے وقت آپ غیر اللہ کو پکاریں، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، کوئی بھی شخص ہو، اس کو آپ مشکل کے وقت پکارتے ہیں تو آپ اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہیں۔ ان تدعو للہ ندا وهو خلقک، لہذا سب سے بڑا مہلک گناہ، تباہ کن گناہ جو ہے یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو اور تمام مسلمانوں کے اس شرک سے محفوظ رکھے اور اس سے ہمارا دامن پاک رکھے۔ دوسرا بڑا گناہ جادو کرنا ہے ان مہلک گناہوں میں سے، اور آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد دوسرے نمبر پہ جادو کو ذکر کیا۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ بھی نہایت ہی خطرناک گناہ ہے اور یہ بہت ہی مہلک گناہ ہے، جادو کرنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جادو کو کفر قرار دیا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔
شیطانوں نے کفر کا ارتکاب کیا. انہوں نے کیا کفر کیا؟ یعلمون الناس السحر، کہ وہ لوگوں کو سحر کی، جادو کی تعلیم دیتے تھے. جادو کی تعلیم دے کر انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا. اس کے بعد فرمایا کہ ہاروت اور ماروت اللہ رب العزت نے جو فرشتے بھیجے تھے لوگوں کو جادو سے ڈرانے کے لیے اور لوگوں کو اس علم کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے کہ لوگ اس سے بچتے رہیں، اس سے پرہیز کریں. اللہ نے فرمایا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. یہ دونوں فرشتے کہتے تھے جب وہ جادو کے بارے میں لوگوں کو بتلاتے تھے تو ساتھ یہ بھی کہتے تھے انما نحن فتنہ، کہ ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش بنا کے بھیجا گیا. لا تکفر، لہذا تم کفر کے ارتکاب نہ کرنا، اسی جادو کا عمل کر کے تم کفر کے ارتکاب نہ کرنا. لیکن وہ لوگ کیا کرتے؟ وہ جادو کے بارے میں معلومات لے کر پھر جادو کا عمل کرنا شروع کر دیتے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. ان دو فرشتوں سے سیکھ کر وہ الٹا جادو کا عمل کرنا شروع کر دیتے، جادو کرنا شروع کر دیتے کہ جس کے ذریعے وہ خامد اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے. اس کو اللہ رب العزت نے کفر قرار دیا. چونکہ یہ کفر ہے اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 7 مہلک گناہوں میں، تباہ کن گناہوں میں شمار کیا ہے. میرے عزیز بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کرنے والے کی جو سزا مقرر کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا جائے. حد الساحر ضربۃ بالسیف. جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس کی گردن پہ تلوار کا وار کر کے اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا جائے. ایک وار کر کے اس کو قتل کر دیا جائے. اس کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جادوگر معاشرے کے اندر فساد پھیلاتا ہے. یہ باپ اور اولاد کے درمیان تفرقہ ڈالتا ہے، یہ خامد اور بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالتا ہے، یہ کاروبار میں جو 2 شریک ہوتے ہیں ان کے درمیان تفرقہ ڈالتا ہے. نفرتیں، یہ جادوگر نفرتیں پیدا کرتا ہے، بغض اور عداوت اور دشمنی کے جذبات پیدا کرتا ہے. یہ فسادی، یہ مفسد، یہ معاشرے کو بگاڑنے والا جو ہے جادوگر، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا جائے. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے آخری سال میں اپنے مملکت کے جتنے بھی گورنر تھے ہر شہر کے گورنر کو انہوں نے حکم نامہ لکھ کر کے بھیجا کہ انقتلوا کل ساحر وساحرہ، کہ ہر جادو کرنے والا مرد اور ہر جادو کرنے والی عورت کو قتل کر دیا. اور آج اگر ہمارے اسلامی ملکوں کے اندر اگر اسلامی قانون ہو، اسلامی شریعت پر عمل کیا جائے تو ہمارے اسلامی ملکوں کے اندر جتنے بھی جادوگر رہتے ہیں ان کو توبہ کا موقع دیے بغیر ان کو قتل کرنا ضروری ہے. امام مالک رحمہ اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ جادوگر کا جرم اگر ثابت ہو جائے کہ اس نے جادو کا عمل کیا ہے تو پھر اس کو توبہ کرنے کا بھی موقع نہ دیا جائے. یعنی اس کو اتنی بھی مہلت نہ دی جائے کہ بھئی تم جادو سے توبہ کر لو ورنہ تمہیں مار دیا جائے گا. اتنا بھی موقع نہیں دینا چاہیے. یہ موقع دیے بغیر فوری طور پر ان کا قتل کر دینا چاہیے. میرے عزیز بھائیوں، یہ کیوں اتنا بڑا فتویٰ ہے؟ اس لیے کہ یہ جرم ہی اتنا سنگین ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من سحر او سحر له، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو جادو کرتا ہے یا وہ جس کے لیے جو جادو کرواتا ہے. نہ جادو کرنے والا ہم میں سے، نہ جادو کروانے والا ہم میں سے. لوگ جاتے ہیں جب کسی سے کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، اور آج کل یہ بیماری عام ہے ہمارے معاشرے کے اندر، کسی سے تھوڑا سا اپنے خاندانوں میں ہی حتیٰ کہ اختلاف بھی نہیں ہوتا، صرف حسد کی بنا پر، حسد کی بنا پر کہ یہ شخص کویت میں رہتا ہے یا یہ شخص کسی اور ملک میں رہ کر کے پیسہ کما رہا ہے اور اس کے بیوی بچے مزے کر رہے ہیں، تو کیا کرتے؟ جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں، تعویذ کروا دیتے ہیں، جادو کروا دیتے ہیں. تو جو بھی جادو کرنے والا یا کروانے والا ہے کسی پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم مسلمانوں کی جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہو گئے. یہ جو فتنہ فساد پھیلاتا ہے معاشرے کے اندر، اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا ارشاد گرامی ہے کہ ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ. اس حدیث کو غور سے سنیے. ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ.
دنیا کے اندر تو جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ آخرت میں اس کی سزا کیا ہوگی؟ فرمایا 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ مدمن الخمر، ایک تو وہ جو ہمیشہ شراب نوشی کرتا ہے، نشہ آور ہے، نشہ آور اشیاء کا استعمال کرتا ہے۔ دوسرا قاطع رحم، اپنی رشتہ داری کو کاٹنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار بنانے والا نہیں، بلکہ رشتوں کو کاٹنے والا جو ہے یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تیسرا وہ مصدق بالسحر، جو سحر اور جادو کی تصدیق کرتا ہے، یعنی جو جادو کو مانتا ہے، جادو کرتا ہے، کرواتا ہے، یہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ان تمام احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جادو جو ہے یہ بھی ان 7 مہلک گناہوں میں سے دوسرے نمبر پر آتا ہے شرک کے بعد۔ اس سے بھی ہر شخص کو بچنا چاہیے۔ تیسرا بڑا گناہ قتل النفس، کسی ایسی جان کو قتل کرنا جس کو قتل کرنا اللہ رب العزت نے حرام کر دیا۔ قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو شخص جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فِيهَا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا غضب، وَلَعَنَهُ، اور اس پر اللہ کی لعنت، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا۔ ایک ہی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے قاتل کے لیے 5 وعیدیں ذکر کی۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فكأنما قتل الناس جميعا، اگر کوئی شخص ایک جان کو قتل کرتا ہے بغیر نفس، جان کے بدلے میں نہیں، یعنی وہ قاتل نہیں ہے، او فساد فی الارض، بلکہ وہ فساد پھیلاتے ہوئے صرف ایک جان کو قتل کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، وہ پوری انسانیت کا قاتل ٹھہرے گا اللہ کے نزدیک۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَقَتْلُ مُؤْمِنٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا، ایک مومن کو قتل کرنا پوری دنیا کے زائل ہونے سے، پوری دنیا کے ختم ہونے سے اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے، ایک مومن کو قتل کرنا۔ اور میرے بھائیوں، عام مسلمانوں کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہود و نصارہ میں سے، میری بات توجہ سے سنیے گا، یہود و نصارہ میں سے اگر کوئی شخص مسلمان ملک کے اندر پناہ لیے ہوئے ہو، اس ملک کی گورنمنٹ نے اس کو تحفظ دیا ہوا ہو کہ آپ یہاں رہو، ہم آپ کے جان و مال کا تحفظ اپنے ذمہ لیتے ہیں، اس کو معاہد کہتے ہیں، جس کا معاہدہ ہوتا ہے اسلامی حکومت کے ساتھ۔ یہ جو معاہدہ کر کے کسی مسلمان ملک میں رہتا ہے یہودی یا نصرانی، اگر اس کو قتل کر دیا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس طرح کے انسان کو قتل کرتا ہے وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائے گا۔ وَإِنَّ رَائِحَتَهَا لَتُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 عَامًا، حالانکہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ 40 سال کی مسافت پر بھی محسوس کی جا سکے گی، لیکن یہ بدبخت، یہ ظالم جس نے ایک یہودی نصرانی کو قتل کیا، جو کہ مسلمان ملک کے اندر تحفظ لے چکا تھا اس ملک کی حکومت سے، جو اس کو قتل کرے گا وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا۔ میرے بھائیوں، یہودی نصرانی کو قتل کرنا اگر اتنا بڑا گناہ ہے کہ جنت کی خوشبو تک سے محروم، تو کسی مسلمان اور کسی مومن کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج لوگ نہیں بلکہ خود ہم ایک دوسرے کے قاتل ٹھہرے ہیں، ہم ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں، اور روزانہ 10 20 50 لوگ مار دیتے ہیں، بے گناہ لوگوں کو مارا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے عزیز بھائیوں، اس سے اپنے دامن کو بچا کے رکھنا ضروری ہے، ورنہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا قاتل کی توبہ قابل قبول ہے یا نہیں، قاتل کا گناہ قابل معافی ہے یا نہیں؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قاتل کو کس طرح اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، جبکہ قیامت کے دن مقتول اللہ کے سامنے قاتل کے گریبان کو پکڑ کر کہے گا
کہ اللہ اس سے پوچھ، اس سے سوال کر کے اس نے مجھے کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا. تو یہ شخص جو ہے یہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے جب وہ کسی مسلمان کے خون کو بہاتا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بھائیوں اس حدیث سے آپ اندازہ کیجئے کہ قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. فرمایا جو شخص کسی مسلمان کے قتل پر مدد کرتا ہے آدھا کلمہ کہہ کر، ایک پورا لفظ بھی نہیں بولتا بلکہ آدھا لفظ بول کر وہ کسی مسلمان کے قتل کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن جب یہ اللہ کے سامنے آئے گا تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا آیس من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے. ایک آدھا لفظ بول کر بھی اگر اس نے کسی کے قتل کرنے میں مدد دی، اس نے اسلحہ نہیں اٹھایا، اس نے خود کسی کو قتل نہیں کیا، لیکن قتل کرنے میں آدھا لفظ بول کر اس نے مدد کر دی، قیامت کے دن اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا واضح جلی حروف کے ساتھ کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے. چوتھا بڑا گناہ ان 7 گناہوں میں سے سود کھانا ہے. سود ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرنے کے برابر قرار دیا. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اور آج ہم سودی لین دین کرتے ہیں، اپنا پیسہ فکس کرا کے رکھ دیتے ہیں بینک میں یا کسی مالیاتی ادارے میں. اور آج انشورنس کا کاروبار بھی بہت زوروں پر چلا ہوا ہے. لوگ اپنا پیسہ انشور کرا لیتے ہیں، اپنی زندگی کا بیمہ کراتے ہیں. اور اس طرح سودی لین دین کی جو دیگر شکلیں ہیں وہ آج ہمارے اندر بہت ہی زوروں سے پھیلی ہوئی ہیں. یہ سود اگر ہمارے معاشرے کے اندر ہے تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کے برابر ہے. اگر ہم مسلمان ہی اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر دیں یہ سودی معاملات کو جاری رکھ کے، پھر آپ مجھے بتلائیں کہ اللہ رب العزت ہماری کافروں کے خلاف مدد کس طرح کرے گا. ہم تو خود اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں، پھر ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معجزہ دکھلائے گا اور وہ بحری بیڑے جو ہیں وہ غرق ہو جائیں گے اور دشمنوں کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ پہلے اپنی اصلاح تو کریں، پہلے اللہ رب العزت کو راضی تو کریں. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. اے ایمان والو تم بڑھا چڑھا کے سود نہ کھایا کرو. سود سے اللہ نے منع کر دیا. سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنی سخت آیات نازل کی کہ اس گناہ کے بارے میں جتنی سخت آیات ہیں اتنی سخت آیات اللہ رب العزت نے کسی اور گناہ کے بارے میں ذکر نہیں کی. یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درہم ربا یأکلہ الرجل وهو یعلم اشد من 36 زنیہ. ایک درہم سود کا انسان کھائے اور اس کو پتا ہو کہ یہ سود کا ایک درہم ہے تو یہ 36 مرتبہ گناہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کی سنگینی اور اس گناہ کی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لعن اللہ آکل الربا، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے. اور بلکہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر لعنت کی. وہ موکلہ اور سود کھلانے والے پر بھی لعنت کی. کھانے والا کھلانے والا دونوں برابر. وکاتبہ، جو سود کا معاملہ لکھتا ہے کمپوز کرتا ہے وہ بھی اسی طرح گناہ میں برابر کا شریک. وہ شاہدی، اور اسی طرح اس سودی معاملے میں جو 2 گواہ ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے، کھانے والا کھلانے والا لکھنے والا 2 گواہ، یہ سارے کے سارے اس گناہ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں. لہذا اس گناہ سے بھی ہمیں فوری طور پر توبہ کرنی چاہیے. 5واں گناہ ان 7 گناہوں میں سے یتیم کا مال کھانا ہے. یتیم کا مال جو ہے اس کو کھانا تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. الا باللتی ہی احسن، ہاں اگر یتیم کے مال کے قریب جانا ہے تو احسن طریقے سے جاؤ، کہ آپ کے مد نظر یہ ہو کہ یتیم کا مال اسی کی مصلحت کے لیے استعمال ہے، اپنی ذاتی مصلحت کے لیے نہیں. اگر ایک شخص مر گیا، اس نے اپنے پیچھے یتیم بچوں کو چھوڑا، نابالغ یتیم بچے، اب ان کے مال کی رکھوالی کرنا ضروری ہے اس مرنے والے انسان کے بھائیوں پر، اس کے ورثاء پر. یہ نہیں کہ وہ یتیم بچوں کو جو ان کے باپ سے وراثت ملی وہ اس وراثت کو اپنے لیے استعمال کرے، وہ ان کے مال کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرے. لا تقربوا، قریب جانے سے بھی
منع کر دیا الا یہ کہ آپ احسن طریقے سے اگر ان کے مالوں کو انہی کی مصلحت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، انہی کی مصلحت کے لیے آپ اگر ان کا استعمال کریں تو پھر ٹھیک۔ اور جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں اور قیامت کے دن ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر آپ نے دیکھا جہنم میں کئی لوگوں کو عذاب میں مبتلا دیکھا اور عذاب کی مختلف شکلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی گئی، مختلف لوگوں کو عذاب میں مبتلا دکھلایا گیا۔ ان میں سے آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جہنم کے اندر اور ان کے پاس کچھ لوگ موجود ہیں جو ان کے جبڑوں کو پکڑے ہوئے ہیں، ان کے جبڑوں کو کھول رہے ہیں، اور کچھ دوسرے لوگ جہنم سے جا کر کے بڑے بڑے پتھر لے کر کے آتے ہیں اور وہ ان کے منہ کے اندر ڈالتے ہیں اور وہ ان کے منہ سے ان کے پیٹ میں جاتے ہیں، وہ پتھر، وہ جہنم کے پتھر ان کے منہوں کے ذریعے وہ ان کے پیٹوں کے اندر جاتے ہیں اور پھر ان کی دبر سے نکل جاتے ہیں۔ بار بار ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں تو حضرت جبریل آپ کو بتلاتے ہیں کہ ہؤلاء الذین کانوا یأکلون اموال الیتامی ظلما، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر یتیموں کے مال ظلم کرتے ہوئے کھا جاتے تھے، ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ لہذا یتیم کا مال کھانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ چھٹا گناہ جو ہے ان 7 گناہوں میں سے، مہلک اور تباہ کن گناہوں میں سے وہ ہے کہ میدان جہاد میں جب آپ کافروں کے آمنے سامنے ہیں اور مقابلہ ہو رہا ہو، دو بدو جنگ ہو رہی ہو، وہاں پر آپ پیٹ پھیر کر آپ اگر بھاگ جاتے ہیں تو پیٹ پھیر کر بھاگ جانا جو ہے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، جب تمہارا کافروں سے آمنا سامنا ہو تو پھر پیٹ پھیر کے مت بھاگو۔ پھر فرمایا ومن یولہم یومئذ دبرہ، جو شخص اس دن یعنی میدان جہاد میں پیٹ پھیر کے بھاگ جائے گا الا متحرفا لقتال، ہاں وہ شخص جو ہے وہ کوئی جنگی چال نہیں چل رہا، یعنی اس کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ میں واپس چلا جاؤں اور پھر ایک جنگی چال کے ذریعے واپس پلٹ کے آؤں اور ان کافروں پر حملہ آور ہوں، یہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ او متحیزا الی فئہ، اور اس کا یہ بھی مقصد نہیں کہ وہ اپنے فوجی دستے کے پاس واپس جا کر پھر سارے مل کر کے اکٹھے حملہ آور ہوں، یہ بھی صورت نہیں ہے۔ ان دونوں صورتوں کو چھوڑ کر وہ بھاگ کے جانا چاہتا ہے، فرمایا فقد باء بغضب من اللہ، یہ اللہ کا غضب لے کر کے لوٹا۔ ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم، وبئس المصیر، اور اس کا ٹھکانہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر کے بھاگ جانا، بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ سینہ تان کے کافروں کا مقابلہ کرے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اس کو کافر پر فتح دے دے، یا یہاں تک کہ یہ اللہ کے راستے میں اپنی جان کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ وہ شہید ہو جائے، تو اس سے اس کو بہت بڑا درجہ ملتا ہے۔ آخری گناہ، ان 7 مہلک گناہوں میں سے آخری گناہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے پاک دامن عورتوں پر زنا کی اور بدکاری کی تہمت لگا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے میرے عزیز بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کے اندر ارشاد فرمایا ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، جو بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پر زنا کی بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہوگا۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی سزا مقرر کر دی۔ اللہ نے فرمایا سورۃ النور کے شروع میں وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں پھر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتے، فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے مارو، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور ان کی گواہی قبول نہ کرو کبھی بھی، أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ اللہ کے نافرمان۔ اور آج لوگ اس سلسلے میں بھی بڑی سستی اور غفلت کرتے ہیں، کسی کو کہہ دیں گے، کسی بچے کو دیکھیں گے تو کہیں گے او زانیہ کے بچے، او بدکارہ کے بچے، وہ اس بچے کو جب اس طرح کہیں گے تو گویا کہ وہ اس کی ماں پہ زنا کا اور بدکاری کا الزام لگا رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے الزام لگانا یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 مہلک گناہوں کے اندر شامل فرمایا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان 7 مہلک گناہوں سے بچنے کی توفیق دے. اللہ نے اگر اب تک بچایا ہے تو آئندہ زندگی میں بھی اللہ رب العزت ان 7 مہلک گناہوں سے بچنے کی توفیق دے. اور اس کے علاوہ جتنے بڑے گناہ ہیں سب سے اللہ رب العزت ہمیں اپنے دامن پاک رکھنے کی توفیق دے. استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، میرے بھائی اور دوستو، کبیرہ گناہوں سے بچنا اس قدر ضروری ہے کہ جو شخص اپنی زندگی میں اپنے دامن کو کبیرہ گناہوں سے بچائے رکھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فیصلہ فرمایا اور اس سے وعدہ کیا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم اپنے دامن کو بچا لو کبیرہ گناہوں سے، اور ان کبیرہ گناہوں میں سے آج 7 کبیرہ گناہوں کے بارے میں نے گفتگو کی اختصار کے ساتھ، اور ان کے علاوہ باقی جو جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں، بعض اہل علم نے ان کبیرہ گناہوں کو 70 تک شمار کیا، اور بعض اہل علم نے ان کو 100 تک، اور بعض نے 120 تک ان کو شمار کیا. تو جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں جن کی وضاحت کرنے کا ٹائم نہیں ہے کہ وہ کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں اور کتنے کون سے ہیں، جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں ان تمام کبیرہ گناہوں سے اللہ فرماتے ہیں اگر آپ اپنے دامن کو بچاتے رہیں نکفر عنکم سیئاتکم، تو باقی جو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے فضل و کرم سے ان کو خود بخود ہی معاف کر دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما، اور قیامت کے دن ہم اگر کبیرہ گناہوں سے آپ اپنے آپ کو بچاتے رہے تو ہم آپ کو اس جگہ پہ داخل کر دیں گے کہ جو جگہ عزت والی جگہ ہو، یعنی جنت کے اندر آپ کو داخل کر دیں گے. تو صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، اللہ کی مہربانی کے ساتھ. کب معاف ہوتے ہیں؟ جب انسان اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے بچانے والا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو تمام کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمارے گناہوں پر ہم سے درگزر فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور آئندہ کے لیے بھی اللہ رب العزت گناہوں سے بچنے کی توفیق دے. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ساتھ بجے سفید بھی کر لیں.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی اور دوستو، سب سے پہلے ایک دو اعلانات ہیں. انشاءاللہ ایک تو آئندہ جمعرات کو ہمارا ماہانہ پروگرام ہوگا جمعیت احیاء التراث الاسلامی خطبہ کے مرکزی ہال میں. یہ جمعیت احیاء التراث کا مرکزی ہال جمعیہ خطبہ تعاونیہ کے بالکل قریب ہی ہے. وہاں آپ آ کر کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں. تو احیاء التراث کے مرکزی ہال میں انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد ہمارا ماہانہ پروگرام ہوگا. آپ وہاں ضرور تشریف لائیں. انشاءاللہ اس پروگرام میں 2 درس ہوں گے، سوال و جواب کی نشست بھی ہوگی، تمام حاضرین کے لیے کھانے کا بھی بندوبست ہوگا. وہاں مائیں بہنیں بھی آ سکتی ہیں، ان کے الگ سے پردے کا انتظام موجود ہے. تو اس ماہانہ پروگرام میں ضرور شریک ہوں. دوسرا انشاءاللہ آج حسب معمول سالمیہ کا پروگرام بھی ہوگا. مغرب کی نماز کے بعد حدیث کی کلاس ہوگی انشاءاللہ، اور عشاء کے بعد انشاءاللہ تفسیر کی کلاس ہوگی. آج ہم انشاءاللہ تفسیر میں تیسرا پارہ شروع کریں گے. اب تک ہم نے الحمدللہ 2 پارے ختم کر لیے ہیں، تو آج سے انشاءاللہ تیسرا پارہ جو ہے وہ ہم شروع کریں گے. تو آپ سے گزارش ہے کہ وہاں ضرور تشریف لائیں. سالمیہ میں مسجد احمد المہدی. یہ دین کو سیکھنے کا اور دین کو سمجھنے کا، اللہ کے احکامات کو سمجھنے کا بہت اچھا موقع ہے آپ حضرات کے لیے. ماشاءاللہ وقت بھی ہوتا ہے، جمعہ کے دن چھٹی کا دن ہوتا ہے، اور رات بھی بہت لمبی ہوتی ہے. ماشاءاللہ ہمارا پورا جو پروگرام ہے یہ 8 بجے ختم ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد ساری رات ہوتی ہے آپ لوگوں کے لیے، مختلف کاموں کے لیے اور سونے کے لیے. تو آپ ضرور تشریف لائیں. مسجد احمد المہری جو کہ گرد پاٹ کے سامنے اور عیدی بقالے کے بالکل قریب ہے، سالمیہ میں، وہاں ضرور تشریف لائیں. پورا واقعہ. ایک بھائی نے سوال لکھا ہے کہ قبر میں انسان سے سوالات ہوتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو جلایا جاتا ہے جیسے ہندوؤں میں، تو ان سے سوال نہیں ہوتے، اور ان پر ایک عذاب قیامت تک کیسے ہوتا ہے؟ تو دیکھیں، اس طرح کا سوال پہلے بھی قیمت آ چکا ہے. اصل بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد جہاں بھی اس کا جسم ہوتا ہے تو وہی اس کی قبر ہوتی ہے. جہاں بھی جس کو دفنایا جاتا ہے، یا حتیٰ کہ ہندوؤں میں جس طرح ان کی میتوں کو جلا کر کے ان کی راکھ کو بہا دیا جاتا ہے پانی میں، تو وہ جہاں بھی ان کی راکھ ڈالی جاتی ہے وہی ان کے لیے قبر ہوتی ہے. اور ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جس نے سب سے پہلے انسان کو پیدا کیا، تو کیا وہ اللہ رب العزت انسان کو اس کے جلنے کے بعد، اس کی راکھ کے بکھر جانے کے بعد، پانی میں بہہ جانے کے بعد، کیا اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ جمع کرنے پہ، اس کو دوبارہ بنانے پہ قادر نہیں ہے؟ یقیناً قادر اللہ رب العزت. تو ہمارا ایمان ہے کہ عذاب قبر جو ہے وہ برحق ہے، عذاب قبر برحق ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے ہر نماز کے اندر. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عذاب قبر برحق ہے سب کے لیے، یعنی جو بھی اس کے مستحق ہے. سب کے لیے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص کے لیے نہیں، جو اس کے مستحق ہے، کافر، فاسق، فاجر، اور اس طرح یہودی، نصارہ اور ہندو، جو بھی
اس کے مستحق ہیں وہ سب کے سب جو ہیں ان کو عذاب قبر ہوتا ہے. ہاں اللہ رب العزت سچے مومنوں کو مسلمانوں کو اس عذاب سے بچا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے. ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کو اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بچائے. لیکن جہاں جس کی میت ہوتی ہے چاہے وہ سمندر کی گہرائی میں ہو, چاہے وہ مٹی کے اندر ہو, چاہے وہ کسی بھی جگہ پہ ہو, پہاڑوں میں ہو, عام سرزمین میں, کسی بھی جگہ جس کی میت جہاں ہوگی وہی اس کی قبر ہوگی, اور اگر وہ عذاب قبر کا مستحق ہے تو اس کو عذاب دیا جاتا ہے. والعیاذ باللہ. ہاں جی اچھا, تو کئی لوگوں نے دعا کی اپیل بھی کی ہے. ابھی نماز جمعہ سے پہلے ایک صاحب نے بتایا کہ رات ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, اور اسی طرح اور کئی حضرات نے دعا کی اپیل کی ہے. ہم مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت فرمائے. جتنے مسلمان بھائی بہنیں فوت ہوئے اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرمائے. اسی طرح پریشان حال لوگوں نے بھی دعا کی اپیل کی ہے. ابھی جمعہ سے پہلے ایک صاحب نے فون کر کے کہا کہ ان کے بھائی پریشان حال ہیں, ان کی پریشانی ختم کرنے کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سب لوگوں کی پریشانیاں ختم کرے. اللہ رب العزت ہمیں جس طرح کی پریشانی بھی ہمیں لاحق ہو, اللہ تعالیٰ سب کی سب پریشانیوں سے اور سب مصیبتوں سے, ہر قسم کی آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے, اور ہماری زندگی کو اللہ تعالیٰ خوشگوار زندگی بنائے, پاکیزہ زندگی بنائے, برکت والی زندگی بنائے, اور تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھیں. ایک بھائی نے بیماروں کی شفا یابی کے لیے دعا کی اپیل کی ہے. جتنے بھی بیمار ہیں سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو تمام مریضوں کو شفا یاب فرمائے, شفا کاملہ اور صحت کاملہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ایسے صحت و تندرستی دے.